الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ 5 اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس میں حضور کی امت پر کرم فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کی امت کو اللہ نے عطا نہیں فرمائیں۔ یہ حضور کی امت کو اللہ نے شرف بخشا ہے کہ آپ کی امت کو اللہ نے ماہ رمضان میں 5 چیزیں عطا فرمائیں۔ نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ نظر رحمت فرماتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو کبھی بھی عذاب نہیں دیتا۔ نمبر 2، شام کے وقت روزے دار کے منہ سے جو بو کی وجہ سے بو آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزے دار کے منہ کی جو خوشبو ہے وہ اللہ کو کستوری سے بھی پیاری لگتی ہے۔ نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن ان بندوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تبارک و تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ اور خوبصورت ہو جا، عن قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو یہاں پر صعوبتیں مشکلات برداشت کر کے اللہ تبارک و تعالی مومن کے لیے جنت کو سجا دیتا ہے۔ نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی سب بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا یہ جو آخری رات ہوتی ہے یہ لیلۃ القدر ہوتی ہے، تب اللہ بندوں کی بخشش فرماتا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنا کام کر لیتا ہے اور اپنے کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو انہیں آخرت کے اندر اجرت اور مزدوری دی جاتی ہے۔ تو ماہ رمضان کا پورا مہینہ رات کو نماز تراویح پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں، دن کے وقت روزہ رکھتے ہیں، سارا کچھ میری رضا کے لیے وہ مشقت والے کام کرتے ہیں، تو جب ان کی مزدوری کا ٹائم آتا ہے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صغیرہ گناہوں کا کفارہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، 5 نمازیں جمعہ اگلے جمعے تک، ماہ رمضان اگلے رمضان المبارک تک جو درمیان میں گناہ کیے جاتے ہیں، یہ چیزیں ان کے لیے کفارہ ہیں، لیکن شرط یہ ہے جب تک بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ آپ ابھی نماز پڑھی ہے تو اگلی نماز تک جو آپ کے گناہ ہوں گے ظہر پڑھنے سے معاف ہو جائیں گے۔ 5 نمازیں، 5 نمازوں کے لیے درمیان کے گناہوں کا کفارہ، 1 جمعہ اگلے جمعے تک درمیان کے گناہوں کا کفارہ، ماہ رمضان المبارک اگلے رمضان المبارک تک درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے، کیونکہ جو گناہ صغیرہ ہیں وہ وضو سے معاف ہوتے ہیں، نماز سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، نیک کام سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو گناہ کبیرہ ہے وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ اور توبہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس وقت انسان گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو جائے اور پختہ ارادے سے وہ توبہ کرنا چاہے تو دل کے اندر اس کو شرمندگی ہو کہ میں نے ایسا فعل کیوں کیا۔ مثلا اس نے جھوٹ بولا ہے، اب وہ شرمندہ ہے کہ یار میں نے فلاں مومن سے جھوٹ بولا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ تو اب اس کو شرمندگی ہوئی تو اس گناہ سے وہ بچنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، تو یہ دل کی بیداری کے ساتھ ہو اور یہ بھی وعدہ کرے دل کے اندر کہ آئندہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور جو مجھ سے گناہ ہوا میں اس پہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں، یا اللہ سچی توبہ کرتا ہوں اور میں جھوٹ سے نفرت بھی کرتا ہوں، آئندہ کسی سے جھوٹ نہیں بولوں گا، تو اس توبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے یہ گناہ کو معاف کر دے گا۔ اگر وہ کسی کے حق تلفی کی ہے
تو اللہ سے بھی معافی مانگے اور اس بندے سے بھی معافی مانگے جس کا اس نے حق غصب کیا ہے۔ تو یہ توبہ کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ماہ صیام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔